بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی من اختص بالخلق العظیم وعلى آلہ وصحبہ الذین قاموا بتائید الدین القویم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين ہر حمد اس ذات کے لیے جو واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، جو معبود ہے باقی ہر شے عبد ہے، جو خالق ہے باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے، جو بے نیاز ہے باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے کہ جس کا نام نہ لے تو حلال جانور بھی حلال نہیں ہوتا۔ بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی پاک پر جن کا وجود ابتدا میں تخلیق کائنات کا سبب بنا، درمیان میں ہدایت اور تکمیل دین کا سبب بنا، اور جن کا وجود قیامت میں شفاعت کا سبب بنے گا۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق جملہ سامعین و حاضرین، بالخصوص پیکر اخلاص و محبت مجاہد ملت اسلامیہ سرمایہ مسعودت حضرت علامہ مولانا قاری محمد طاہر اقبال چشتی صاحب، ڈویژن صدر پاکستان سنی تحریک، مقرر شعلہ بیان، عالم نبیل فاضل جلیل ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا قاضی خضر محمود چشتی صاحب، عزیزم الحافظ القاری جناب محترم خرم شہزاد جلالی صاحب، انتہائی شفقت کرنے والے محسن میری مراد جناب محترم محمد آصف محمود اتاری صاحب، رہنما پاکستان سنی تحریک، دیگر سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے فضل اور توفیق سے آج اس مبارک محفل پاک میں ہمیں بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں خالق کائنات ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ٹائم چونکہ مختصر ہے، اثر کے قریب قریب دعا ہونی ہے، تھوڑی دیر آپ احباب کی خدمت میں حاضر خدمت ہوں۔ اسی ماہ مقدس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے وہ عظیم معجزہ عطا فرمایا جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جی بھر کر اپنے رب کا دیدار کیا، سبحان اللہ، جسے واقعہ معراج شریف کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ واقعہ معراج جو ہوا وہ ہو گیا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو پاس بلوایا، دیدار کروا دیا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اس کو پھر قرآن کا حصہ نہ بھی بنایا جاتا اور حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے اس کا اعلان نہ بھی کروایا جاتا، معجزہ تو پھر بھی وہ بہرحال حضور کا ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے
معراج کروائی اپنا دیدار کروایا، پھر بیان بھی فرمایا، تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان جب بھی میرے محبوب کی سیر کو پڑھتے جائیں گے، ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت بھی ہوتی جائے گی، گناہ بھی معاف ہوتے چلے گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب حضور کی سیر کو بیان کرتے جائیں گے، قرآن کی تلاوت بھی ہوتی جائے گی، اور میرے بندوں کے گناہ بھی معاف ہوتے چلے جائیں گے۔ احباب دیوکار، اس کائنات میں جن لوگوں نے معراج کا انکار کیا یا جو بھی ان کے اعتراضات ہوتے ہیں، ان سب کا اگر خلاصہ نکالا جائے تو خلاصہ یہ بنتا ہے کہ وہ فطرت کے زیادہ قائل ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فطرت اس چیز کو نہیں مانتی یا تسلیم نہیں کرتی، یہ چیز فطرت کے خلاف ہے۔ ایک انسانی جسم اتنا اوپر تک چلا جائے، اتنی اونچی پرواز کرے، اگر اتنا اونچا انسانی جسم جائے تو کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، ناک سے خون بہہ جاتا ہے، انسانی جسم اس بلندی پر نہیں جا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں فطرت اس چیز کے خلاف ہے، لہذا ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسانی جسم اتنی اونچی پرواز کرے پھر واپس بھی آئے، ایسا نہیں ہے۔ مختصر کرتا ہوں، تو وہ اس چیز کو جو جب دلیل پیش کرتے ہیں تو فطرت کو سامنے رکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں اور فطرت بنانے والے فاطر کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فطرت کو بھی تسلیم کرتے ہیں اور فطرت بنانے والے فاطر کو بھی مانتے ہیں۔ جو نظام کائنات کا چل رہا ہے، سورج اپنے وقت پہ آتا ہے، وقت پہ جاتا ہے، چاند ستارے ظاہر ہوتے ہیں، چھپتے ہیں، بارش آتی ہے، جاتی ہے، دانا زمین میں لگاتے ہیں، کچھ عرصے بعد پودا اگ جاتا ہے، یہ سارا نظام فطرت پر ہے۔ تو جس نے اس فطرت کو بنایا ہے وہ فطرت کے سامنے مجبور نہیں ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ آگ کا کام ہے جلانا، آگ کی فطرت ہے جلانا، وہ جلاتی ہے، آگ کا کام جلانا ہے، لیکن یہی آگ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی پیش کرتی ہے، یہی آگ جلاتی ہے آپ کو بھی مجھے بھی، لیکن اللہ نے جب چاہا تو آگ نے ابراہیم کو نہیں جلایا، اور اولاد پیدا ہوتی ہے مادہ سے۔ صالح علیہ السلام کی قوم سامنے آ گئی، کہا کہ تب نبی مانیں گے کہ پتھر سے اونٹنی پیدا کر کے دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے کہا، جب یہ عجیب معجزہ تھا، عقل کے بھی خلاف تھا، ان کا سوال بھی عقل کے خلاف تھا، مانیں گے تب کہ جب پتھر سے اونٹنی پیدا ہو جائے تب تمہیں تسلیم کریں گے کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہر چیز فطرت نہیں ہے، کچھ فاطر بھی ہے، کوئی فاطر بھی ہے اس فطرت کو بنانے والا۔ تو جب آپ نے پتھر مارا، عصا مارا پتھر پر، وہ جوان اونٹنی باہر آ گئی، تو یہ اونٹنی فطرت کے خلاف پیدا ہوئی ہے، لیکن اس فطرت، اس اونٹنی کو تخلیق کس نے کیا؟ فاطر نے، اللہ نے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں اور فطرت بنانے والے فاطر کو بھی مانتے ہیں۔ تو جو خدا، جو فاطر آگ کو ٹھنڈا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے اور پتھر سے اونٹنی پیدا کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے، وہ خدا اپنے محبوب کو لامکہ تک بلا کر اپنا دیدار کروانے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اس کے نزدیک کوئی بعید نہیں، کوئی دشواری نہیں، وہ جیسے چاہے اور دیدار کروایا۔ اب آگے جو قرآن کریم کی میں نے تلاوت آپ کے سامنے پیش کی، دنیا کا قاعدہ ہے، ہمیشہ آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں جہاں پر سفر نامے لکھے ہوتے ہیں یا سیر نامے لکھے ہوتے ہیں، یہ دنیا کا قانون ہے، ہمیشہ چھوٹا جو ہے وہ بڑے کا سفر نامہ بیان کرتا ہے، چھوٹا بڑے کی سیر بیان کرتا ہے۔
یہ دنیا کا کام ہے۔ شاگرد اپنے استاد کی سیر بیان کرتا ہے کہ میرے استاد نے فلان جگہ سے سیر شروع کی، فلان جگہ ٹھہرے، فلان جگہ پر یہ معاملہ کیا، فلان یہ کیا، فلان جگہ سیر ختم ہوئی ہے۔ اور مرید اپنے شیخ کا سفر نامہ بیان کرتا ہے، میرے شیخ نے فلان جگہ سے سفر شروع کیا، فلان جگہ ختم کیا۔ تو دنیا کا قاعدہ ہے ہمیشہ چھوٹا بڑے کا سفر نامہ بیان کرتا ہے، ہمیشہ چھوٹا بڑے کی سیر کو بیان کرتا ہے۔ میں قربان جاؤں اپنے آقا کی شان پر، اللہ کی ذات بڑی ہے لیکن سیر بھی اللہ نے کرائی ہے اور بیان بھی اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے۔ سیر بھی خود ہی کرائی ہے اور بیان بھی خود ہی فرما دیا ہے۔ ادھر قاعدہ، قانون، نقطہ، نتیجہ، پیمانہ، ترازو سب کچھ ٹوٹ گیا ہے۔ سیر بھی اللہ نے خود ہی کرائی اور قرآن میں بیان میں سے خود ہی فرما دیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، پاک ہے خدا جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ عبدہ، عبد اور عبدہ میں فرق ہے۔ قرآن میں یہ بڑی توجہ طلب بات ہے، میں علماء کرام کی دعائیں لیتے ہوئے ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جن کو سیر کرائی گئی ان کو قرآن میں عبدہ کہا۔ توجہ طلب بات ہے، جس کو سیر کرائی گئی اس کو عبدہ کہا، اور جس نے سب سے پہلے معراج کی تصدیق کی اس کو قرآن میں صاحبہ کہا۔ اذ یقول لصاحبہ، عبدہ اور صاحبہ، عبد اور ہوتا ہے، عبدہ اور ہوتا ہے۔ حضور عبدہ ہے جنہوں نے سیر کی ہے، اور صدیق اکبر قرآن کی روشنی میں صاحبہ ہیں۔ یہ خاص مطلب ہے۔ آگے فرمایا لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، سیر کا جو وقت اللہ نے پسند فرمایا وہ رات کا وقت تھا۔ ادھر بھی قانون کے خلاف بات ہوئی، ہم اور آپ لوگ سیر پر جاتے ہیں تو دن کو جاتے ہیں، آپ لوگ جب بھی سیر کا ارادہ بناتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ صبح جلدی نکلے تاکہ دن کی جب خوب روشنی ہو اس وقت سیر کریں، اور جس وقت تھوڑا سا اندھیرا ہوتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو واپس کرتے ہیں، اندھیرا ہو رہا ہے، اندھیرا شروع ہو چکا ہے، اب سیر کا وقت فائدہ کون نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انسانی سوچ اور انسانی نظر یہ ہے کہ سیر دن کے وقت کی جائے، رات کے وقت سیر نہیں ہو سکتی ہے۔ رات کے وقت کیسے سیر ہوگی؟ سیر دن کے وقت ہوگی۔ یہ انسانی سوچ اور انسانی نظر ہے کہ سیر جو ہوگی وہ دن کے وقت ہوگی۔ اس لیے جب بھی ہم سیر کا ارادہ کرتے ہیں تو دن کا انتخاب کرتے ہیں، اور رات کے وقت سیر نہیں کی جاتی ہے، نہ ہوتی ہے۔ اور وہ رات جو 27ویں رات کو جب چاند بھی اس وقت، چاند کی روشنی بھی مدم ہوتی ہے، 27ویں شب کی بات کر رہا ہوں، تو 27ویں رات کو ویسے بھی چاند کی اپنی روشنی بھی بہت کم ہو جاتی ہے۔ اس رات میں اندھیرا اور زیادہ ہوتا ہے۔ جب چاند کی روشنی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ تو زمین پر بھی نظر آتا ہے، لیکن 27ویں شب یہ اندھیری گم رات ہوتی ہے، جس رات میں انتہائی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جو سیر کروائی اپنے محبوب کو وہ رات کے وقت سیر کروائی، اور ہم جب بھی سیر کا ارادہ کرتے ہیں تو دن کا کرتے ہیں کہ سیر میں ہر چیز کو دیکھا جاتا ہے، جہاں جایا جاتا ہے اس چیز کی زیارت کی جاتی ہے، لیکن دیکھا نظر سے جاتا ہے تو ہماری نظر دن کو دیکھتی ہے، رات کو نہیں دیکھ سکتی، اندھیرا ہو جاتا ہے، کسی چیز کا مشاہدہ صحیح طرح سے نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی تو قرآن نے فرق کر دیا ہے کہ تیری اور میری نظر دن کی محتاج ہے، رات کو نظر دیکھنے بھی ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں، لیکن قرآن نے بتا دیا کہ حضور کی سیر رات کے وقت ہوئی ہے، تو مطلب یہ ہوا ہے حضور کو جیسے دن کو نظر آتا ہے ویسے رات کو بھی نظر آتا ہے۔ جیسے حضور دن کو دیکھتے ہیں
ویسے ہی حضور رات کو بھی دیکھتے ہیں. لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ زمینی سیر ہے، بالکل مختصر کرتا ہوں، بالکل، کیونکہ میرے بعد ایک کتاب ہے اور وقت جو دیا گیا اس میں ٹائم بالکل کم رہ گیا ہے. ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں کہ اب کریم آقا علیہ السلام معراج کی رات حضور کی شانوں کا اظہار ہے. جو چھپی ہوئی شانیں تھی اب وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی. جب ارادہ ہوا معراج کا تو جبریل پاؤں مبارک کو چوم رہے ہیں، یہ حضور کی شان ہے. سینہ مبارک چاک کیا گیا، آپ کا دل مبارک نکالا گیا اور حضور فرماتے ہیں کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. یہ ایسی شان کسی اور کی ہے کہ کسی کا دل بیٹھ پڑا اور وہ دیکھ رہا ہو. حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا. اور اس کے بعد جب مسجد اقصی میں حضور نے امامت فرمائی، اس کے بعد جب براق کا سوال ہوا، اب جب گزرے آپ براق پر، اب حضور کی نگاہ نبوت کا عالم دیکھیں کہ حضور کی نگاہ کتنی تیز رفتار سے دیکھتی ہے، کہاں تک دیکھتی ہے. حضور فرماتے ہیں بخاری کی حدیث سے اُتیتُ موسیٰ لیلۃ أُسْرِیَ بِی عِنْدَ کَسِیفِ الْأَحْمَرِ رَأَیْتُ مُوسیٰ قَائِمًا یُصَلِّی فِی قَبْرِهِ. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں سرخ منڈی کے پاس سے گزرا، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا موسیٰ کلیم اللہ اپنی قبر پہ کھڑے ہو کے نماز ادا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ایک ہوتا ہے ویسے ہی کسی کو دیکھنا، ہاتھ باندھ دو. اب دو بندے کھڑے ہو جائیں، میرے سامنے کھڑے ہو جائیں، میں بیٹھ سے ہوں، ایک نے اگر نماز کی نیت کی ہے اور ایک نے ویسے ہاتھ باندھ دیا تو میں فرق نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے ایک ویسے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو اور ہو سکتا ہے ایک نماز پڑھا ہو. اب حضور کی نظر صرف زمین تک نہیں، زمین سے بھی نیچے. موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہونے کا بھی علم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، اور اس کے بعد یہ تو خشوع ہے، بندہ نماز پڑھے یا نہیں پڑھے گا تو چھپی ہی چیز ہے، دل کی حالت. لیکن حضور نے فرمایا قائم یصلی، کہ موسیٰ صرف کھڑے نہیں تھے، موسیٰ کھڑے ہو کر نماز بھی پڑھ رہے تھے. یہ معراج شریف کے واقعات ہیں. احباب دی وقت مختصر ہے. المختصر جب آپ دیکھ کر اپنے رب کا دیدار کر کے آقا علیہ السلام تشریف لائے تو یہ سب سے بڑا معجزہ آقا علیہ السلام کی زندگی مبارک کا ہے. اس معراج شریف پر جتنے بھی اس کی ایک لفظ پر نکات بیان کیے جائیں اتنے ہی بہت بڑا یہ سمندر ہے اس کو. اور المختصر خلاصہ یہی ہے کہ جو لوگوں کا ذہن بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے، وہ میں نے عرض کر دیا کہ ہم فطرت کو بھی مانتے ہیں اور فاتر کو بھی مانتے ہیں. جب فاتر نے چاہا، اللہ نے چاہا تو اپنے پاس بھی بلایا، اپنا دیدار بھی کروایا ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہماری عادت قبول و منظور فرمائے.